ذیشان اختر خطرناک گینگسٹر ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جن لوگوں نے پاکستان کے بڑے شہروں میں دہشت گردی کی امن دشمن کاروائیاں کی، ان کے تانے بانے لارنس بشنوئی کے گینگ سے گروپ سے ملتے تھے۔ لارنس بشنوئی کے اپنے ساتھیوں سے اختلافات ہو گئے۔ کہا یہ گیا کہ مسلمان اور سکھ کمیونٹی، اس کے افراد کے قتل، ان کی المناک ہلاکتوں کے پیچھے لارنس بشنوئی ہے۔ 3 ریاستوں کو مطلوب ہے، موسٹ وانٹڈ کی فہرست میں ہے۔ ایک نہایت خوبرو، خوش شکل، وجیح قسم کا نوجوان ہے۔ اس وقت اس کو اپنے تحفظ کا مسئلہ درپیش ہے، منظر عام پہ نہیں آتا۔ اس کی شادی ہونے والی ہے عید کے اگلے 2-3 روز بعد، اور کہاں ہو رہی؟ کہاں؟ پاکستان میں۔ پاکستانی فیملی سے شادی ہو رہی ہے، بچی یہاں کی ہے۔ میری گفتگو ہوئی اس سسرال میں اس کی شادی میں شہزاد بھٹی، گولری برار، پہلوان سمیت بہت سے لوگ شامل ہوں گے، پاکستان آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کرائم سٹوریز۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بھارتی گینگسٹر کی، ذیشان اختر کی۔ اس کا لارنس بشنوئی سے کیا تعلق تھا اور اس نے بھارتی سیاستدان کو کیوں قتل کیا اور اس کو بھارتی سرکار کیوں ڈھونڈ رہی ہے، تمام تر چیزیں جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سینئر جرنلسٹ نعیم مصطفیٰ صاحب، ان سے۔ السلام علیکم نعیم وعلیکم صاحب، کیسے ہیں السلام آپ؟ ٹھیک ہے؟ جی حسن فائن۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ذیشان اختر بڑا کہتے ہیں خطرناک گینگسٹر ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ذیشان اختر کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ کون ہے، ٹھیک ہے، 1% بھی نہیں جانتے۔ ہم ناظرین کو آپ کے وہ انفارمیشن دیں گے جو بڑی فرسٹ ہینڈ ہے، لیکن ذیشان اختر کو جاننے سے پہلے آپ کو ممبئی گینگ وار کو سمجھنا چاہیے۔ جو آپ کے نئے ناظرین ہیں ان کی خبریت کے لیے، جو ممبئی گینگ وار تھی وہ قتل و غارت گری، ہمارے یہاں دھرندر فلم نے یہ کراچی دکھایا نا، جی 30-35 سال پرانا لیاری، کہ وہاں خونریزی تھی، لیاری گینگ وار کہہ دیا اس کو۔ اٹ واز ناٹ لائک دیٹ، اس طرح نہیں تھا جتنا دکھایا گیا، لیکن چلیں ہاں، کچھ حصہ مان لیں، کیونکہ انڈیا آپ میں کو اسے پتہ ہے، تسلیم کر کے چل رہا ہاں، ہاں، اسے تو موقع ملنا چاہیے۔ بالکل، وہ ایسے ہی پروپیگنڈے کا پنڈورا باکس کھول دیتا ہے۔ جی لیکن جو ممبئی گینگ وار ہے نا، وہ دنیا میں ورلڈ کلاس ایگزامپل دے رہا ہوں، نمبر 1 گینگ وار، اچھا، جینون گینگ وار جو تھی نا، وہ ٹھیک ممبئی ہے، گینگ وار۔ ٹھیک ہے، صحیح، اس کا ایک کردار جو سب سے بڑا کردار، جسے جرائم کا بادشاہ، کنگ آف کرائمز کہا انڈیا نے خود، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے لارنس بشنوئی۔ ٹھیک ہے، ہمارے ناظرین جو ہیں ان کی انفارمیشن کے لیے بات کہہ رہا ہوں، جس شخص نے بمبئی گینگ وار سمجھ لی اس نے لارنس بشنوئی سمجھ لیا، اور جس نے لارنس بشنوئی سمجھ لیا اس نے بھارت میں جرائم کی ساری دنیا، کرائم ورلڈ جو کہتے ہیں، وہ اس کی سمجھ میں آ گئی۔ ٹھیک ہے، لارنس بشنوئی جیل میں بیٹھ کر صرف بھارت میں نہیں، دنیا کے 12-14 ممالک میں اچھا، جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ رہا۔ 14-15 ممالک میں بھارت سے ہٹ کے 720 سے زائد اچھا گینگسٹر کا ایک گروپ ٹھیک ہے، اس کی کمانڈ کرتا رہا۔ یہ اتنا طاقتور تھا؟ بہت طاقتور۔ لارنس بشنوئی ایک ایسا شخص، ابھی نا وہ اس وقت سوشل میڈیا پر وہ جو لاکھوں نہیں کروڑوں میں لوگ ایسے ہوں گے جو اسے ہیرو مانتے تھے، اپنا مانتے تھے، کہہ رہا ہوں ہیرو مانتے تھے، اس کی کیا وجہ؟ رول ماڈل تھا کئی یوتھ کا وہ، کہ جی یہ زبردست گینگسٹر ہے، ٹھیک ہے، کنگ آف انڈین کرائمز، کنگ آف ممبئی گینگ وار۔ صرف جرم کا بادشاہ نہیں تھا، جیلوں کا بادشاہ بھی تھا۔ جیلوں پر بھی حکمرانی کرتا تھا، جیل کے اندر سے فروتی لیتا دیتا، ٹھیک ہے، بھتہ لیتا دیتا، سپاری دیتا لوگوں کے قتل کی، اندر سے بیٹھ کر
اس کو آپریٹ کرتا اپنے گینگ کو. ہوں. ایک بات. دوسری بات, ٹھیک ہے. بھارت میں دہشت گردی کا شکار ہونے والی ممتاز شخصیات جن میں بالی ووڈ کے اداکاروں کی بڑی تعداد ہے, ہاں. ان سب کو ٹارگٹ لارنس بشنوئی اس کا گینگ کرتا رہا. اچھا. اور اب یہ انکشاف ہوا ہوں. کہ جیل میں بیٹھ کر جرم کروانا, ہوں. جرم پر پردہ ڈالنا, مخالفین پر حملے کروانا, بھتے لینا, منشیات اور اسلحہ کی سمگلنگ کرنا, ہوں. سرکار, بھارتی ریاستوں, کئی ریاستوں کی سرکار, جی. بھارتی اداروں, ایجنسیوں کے اعلی افسران, ان سب کا شریک جرم ہونا ثابت ہو چکا ہے. اچھا. ہوں. ابھی حال ہی میں امریکہ نے ڈیپورٹ کیا لارنس بشنوئی کے چھوٹے بھائی ہوں. انمول بشنوئی کو. اچھا. انمول بشنوئی کو بھارت کے حوالے کیا, ایف بی آئی نے پکڑا تھا اس کو, ٹھیک ہے. اور اسی گینگ کے ایک رکن نے اس کی مخبری کی تھی وہاں. بھارتی سرکار نے یہ کہا تھا کہ موسٹ وانٹڈ کی فہرست میں شامل ہے. تبادلہ بھی ان کا ایگریمنٹ ہے ان کا آپس میں. ہوں. وہ بھی بھارت آ گیا, ٹھیک. اپنے بھائی کے ساتھ جیل میں بند ہے, تہاڑ جیل میں. ہوں. لارنس بشنوئی پاکستان میں اس کے نام پر یا اس نے, یہ علیحدہ بات ہے, ٹھیک ہے. لیکن نام یہی استعمال ہوا خوارج الہند کا, ہوں. کہ جن لوگوں نے پاکستان کے بڑے شہروں میں دہشت گردی کی امن دشمن کاروائیاں کی, ان کے تانے بانے لارنس بشنوئی کے گینگ سے, گروپ سے ملتے تھے. اچھا. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ دبئی کے 4 بڑے مالیاتی اداروں, بینکوں سے فنڈز, رقوم پاکستان منتقل کی گئی. اس میں کہتے یہ ہیں کہ شاید لارنس کو پتہ بھی نہ ہو, لیکن نام اس کا استعمال ہوا, بھارتی ایجنسیوں نے کیا. اچھا. ایک بات. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے, پاکستان میں جب کاروائیاں اوپر تلے ہوئیں, ہوں. ایک اس سے پہلے سدھو موسیوالا, جی. بڑا گلوکار, ہوں. لوک فنکار, پنجابی, پنجابی سکھ کمیونٹی کی آنکھوں کا تارا, تارا, اور بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا اسے. پنجابی کلچر کا ہوں. سب سے بڑا سفیر. ٹھیک ہے. اس کے قتل کے بعد بالخصوص ہوں. بالی ووڈ کے کئی فنکاروں, اداکاروں پر حملے اور ان کے قتل, اچھا. بابا صدیقی, حاجی مستان جیسے, ہوں. ان کے بعد یہ اطلاع پبلک ہوئی, ہوں. عالمگیر شہرت پہ, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ لائیو بیٹھتے ہیں نا وہ, ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ پبلک کی بات کہ لارنس بشنوئی کے اپنے ساتھیوں سے اختلافات ہو گئے ہیں, اچھا. پھٹا پڑ گیا. اچھا. پھٹا کس سے پڑا؟ ہوں. کہا یہ گیا کہ مسلمان اور سکھ کمیونٹی, ٹھیک ہے. اس کے افراد کے قتل ہوں. یا ان کی المناک ہلاکتوں کے پیچھے لارنس بشنوئی ہے. اچھا. تو اس کے ساتھیوں کی ایک بڑی تعداد نے اس کو خیر بات کہہ دیا, ایک علیحدہ گروپ اسٹیبلش ہو گیا. آپ یہ سمجھیں کہ لارنس بشنوئی کے خلاف اس کے ساتھیوں نے اعلان بغاوت بلند کر دیا. ٹھیک ہے. علم بغاوت بلند ہو گیا. ہوں. اس دوران ایک بات اور ذہن میں آ گئی, بمبئی گینگ وار کے بعد, اور خاص کر بمبئی حملے جو تھے, بمبئی حملے کے بعد بھارتی میڈیا نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ جو بمبئی میں جو کچھ ہوا, اس ساری صورتحال کے ذمہ دار قرار دیا گیا, مورد الزام ٹھہرایا گیا داؤد ابراہیم کو. اچھا. اور یہ کہا گیا کہ پاکستان میں روش ہے, پاکستان نے اس کو تحفظ فراہم کیا ہوا ہے, پھر پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا گیا. لیکن خود ہی بھارتی دانشوروں نے, صحافیوں کی بڑی تعداد نے, جن سے میری گفتگو بھی ہوئی, ٹھیک ہے, انہوں نے یہ کہا کہ یہ جھوٹ بے بنیاد پر پکڑا ہے. ہاں. داؤد ابراہیم ہیز نو کنسرن ود بمبے اٹیکس.
میں کہا ٹھیک ہے ختم ہو گئی بات. ایسے برسبیل تذکرہ میرے ذہن میں آ گیا. جی لارنس بشنوئی کے خلاف اس کے ساتھی کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ یہ ٹارگٹ کر رہا ہے صرف مسلمانوں کو اور سکھ کمیونٹی کے افراد کو, انکلوڈنگ وہ جو ہے سدھو موسیٰ والا, سدھو موسیٰ والا, اس کا بھی تذکرہ کیا. کینیڈا میں, امریکہ میں, پاکستان کے بعض علاقوں میں, خیبر پختونخوا میں سکھوں کو ٹارگٹ کیا گیا. انہوں نے کہا لارنس بشنوئی کروا رہا ہے. ٹھیک ہے پھر یہ تحقیق ہوئی, تصدیق ہوئی اس بات کی کہ لارنس بشنوئی کسی ہندو کو نہیں مارتا. یہ مسلمان اور سکھ کی ٹارگٹ کیوں ہے اس کے؟ اس ایشو پہ اس کے ساتھیوں نے اس سے اختلاف کیا. ٹھیک ہے اور اس کے گروپ کو چھوڑ دیا. ٹھیک. اب میں ان کا تذکرہ کروں گا, وہ لوگ کون تھے. وہ اصل اس کی طاقت تھے لارنس بشنوئی کی. نمبر 1 مطلب فرنٹ مین کے طور پہ کام کرتے تھے. موئی میں وہ طاقت وہ تھے. ٹھیک ہے. اور دوستانہ بھی تھا اس کا بشنوئی کا. جیل میں جا کے ملتے, ملاقاتیں بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے. انڈیا کی تہاڑ میں, گجرات جیل میں, جہاں جہاں وہ رہا. نمبر 1 گولڈی برار. نمبر 2 شہزاد بھٹی. نمبر 3 پہلوان. ٹھیک ہے. نمبر 4 بندوق. نمبر 5 ذیشان اختر. اس جیسے کئی اور لوگ, انہوں نے بشنوئی سے باقاعدہ علیحدگی کا اعلان کر دیا. ٹھیک ہے. بشنوئی کی طاقت اگر یہاں تھی, یہاں آ گئی. سو مچ سو, ابھی ریسنٹ بتا رہا ہوں, تازہ ترین اطلاع. جی. لارنس بشنوئی 10 لوگوں سے فروتی بتا جی مانگتا, ٹھیک ہے, تو ایک بھی نہیں دیتا تھا. یہ ابھی کی بات ہے. ابھی 1 سال ہوا, پچھلا سال 2025. لوگوں نے اس کو بتا دینا چھوڑ دیا. کیوں؟ اس کے ساتھیوں نے, جو بااعتماد ساتھی تھے اور بہت ہی قابل اعتماد تھے, ڈیپینڈ کرتا تھا ان پہ نا, ڈیپینڈنٹ ساتھی, انہوں نے جب بغاوت کی اس سے, تو لوگوں کو اس کی حقیقت کا پتہ لگ گیا. ٹھیک ہے. پہلے وہ علیحدہ ہوئے, پھر اس کا بھائی ایک طاقت جو باہر پورا گینگ چلا رہا تھا, انمول بشنوئی, وہ پکڑا گیا. کمزوری ہوگی نا, طاقت ختم ہوئی. اب ایک اور بات ذہن میں آ گئی. انہوں نے الزام لگایا ہے جی کہ انمول بشنوئی جو ہے اس کو شہزاد بھٹی نے پکڑایا ہے. انمول بشنوئی دو طرفہ اپنے بھائی کی رہائی کے لیے دو طرفہ مخبر کا کام کر رہا تھا. بھارتی اداروں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ مطلوب ہے. ٹھیک ہے. مطلوب کیوں تھا؟ اس لیے کہ بھارت کی کئی خفیہ اطلاعات اپنے بھائی سے لے کے مختلف ممالک کو پہنچاتا رہا, مختلف گروہوں کو, گروپوں کو پہنچاتا رہا انمول بشنوئی. اچھا, یہ بات ٹھیک ہے, تصدیق ٹھیک ہے. اب یہ طاقت آپ سمجھ گئے. جی. جن لوگوں نے اعلان بغاوت کیا, ٹھیک ہے, ان میں سر فہرست تھا جو پبلک ہوا, گولڈی برار بڑا تھا اس کا ساتھی, لیکن وہ سامنے نہیں آیا منظر عام پہ. اتنا ہم سے گفتگو ہوئی ہے اس کی, وہ سامنے نہیں آیا. لیکن شہزاد بھٹی ایسا تھا جس نے کہا کہ لارنس بشنوئی میرے مذہب اسلام کے خلاف, ٹھیک ہے, میرے ملک پیارے وطن پاکستان کے خلاف, اہل پاکستان کے خلاف, پاکستانی اداروں کے خلاف, مقدس اداروں کے خلاف, قرآن کے خلاف, صحابہ کرام کے خلاف, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اہانت توہین آمیز رویہ رکھتا ہے. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, اور ہم اب اس کو چھوڑیں گے نہیں. انہوں نے تو اعلان کر دیا باقاعدہ, ہم چھوڑیں گے نہیں. اور ہم اگر اس نے اپنی زبان بند نہ کی تو گدی سے نکال لیں گے, اور جہاں موقع ملے گا اسے قتل کریں گے. یہ اعلان کر دیا انہوں نے. ان میں سے بیشتر لوگ باہر تھے. ٹھیک ہے. درمیان میں میری اطلاع یہ, میری شہزاد بھٹی صاحب سے گفتگو ہوئی ہے, وہ ویسے تو 1.5-2 ماہ منظر عام سے غائب رہے. جی. برازیل اور پرتگال کے دورے بھی کیے انہوں نے, انڈیا بھی گئے اس دوران. ہاں میری بات شہزاد بھٹی سے, وہ کہتے ہیں میں انڈیا بھی ہوا ہوں. صحیح ہے. انہوں نے مختلف کاروائیاں کی. ٹھیک ہے. ان کاروائیوں میں اچھا شہزاد بھٹی اس وقت بشنوئی مخالف گینگ جو بڑا بھاری بھرکم ہے, جی,
اس کی سرپرستی کر رہے ہیں. اچھا ہاں پاکستانی نژاد. یہ سے پہلے نہیں بات سامنے آئی تھی. باقاعدہ سرپرستی کر رہا ہے, باقاعدہ گینگ اس نے اپنے جو ہے تشکیل دیا اور وہ سرپرستی کر رہا ہے. اچھا وہ ایک کہتا ہے اور میں چیز ان یہاں کو پہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا, ذیشان اختر اور شہزاد بھٹی کا کیا تعلق ہے؟ ذیشان, اچھا اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. ہوں، یہ جو ہے نا شہزاد بھٹی, ہوں، یہ جو ذیشان اختر ہے نا, جی اس کو اپنا چھوٹا بھائی بچوں کی طرح رکھتا ہے. اچھا اور یہ کہتا ہے کہ اچھا پچھلے دنوں میں کیا ہوا ہوں، کہ بھارت میں پاکستان کی پنجاب کی طرف پہ پنجاب کی طرف پہ جی پاکستان ہمارے پنجاب ہوں، ہمارے پنجاب کی طرف پہ پولیس مقابلے شروع ہو گئے. جیسے یہاں پہ CCD کری. اس طرح کے مقابلے شروع ہو گئے, ٹھیک ہے. بندے مارے جانے لگے, 12-14 ہاں. بندے مر گئے. تو یہ لوگ تھوڑے سے انڈیا سے آگے پیچھے ہو گئے, اچھا بشنوئی مخالف, کہ ٹھیک ہے. ہاں چن چن کے مار رہے تھے, پولیس بھی مار رہی تھی. کن کو بلا؟ جو یہ گینگسٹرز ہیں, مسلمانوں اور سکھوں کو صرف مسلمان اور سکھ ہی ٹارگیٹ پہ تھے. باقی تو کسی کو کچھ کہہ نہیں رہے تھے. تو یہ بھی ہو رہا تھا کام جس طرح وہ بشنوئی کرتا تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ کام جب کیا ہوں، تو یہ لوگ آگے پیچھے ہو گئے, انڈیا میں تھے. ٹھیک ہے. ذیشان حیدر کو, ذیشان یہ جو ہے اختر, ہوں، اس کو بیٹا بنایا, چھوٹا بھائی بنایا. یہ ٹھیک بالکل ہے. نو عمر ہے, بالکل نو کیا عمر, عمر ہوگی اس کی؟ 20-22 سال, جسٹ 20 بس 25 سال کے انڈر اس ایج میں اس نے 25. اتنا, ہاں او بھائی, اس سے اس بھارتی ایج میں بھارتی سرکار کو مطلوب ہو گیا. 3 ریاستوں کو مطلوب ہے, موسٹ وانٹڈ کی فہرست میں ہے. نہیں سر مصطفیٰ کی صاحب, اس نے قیمت ایسا کیا سن کیا؟ لیں, سر کی قیمت رکھ دی گئی کتنی؟ اس کی 25 لاکھ انڈین. 25 لاکھ روپیہ سر سر ہیڈ کی منی ہے, قیمت. ہیڈ منی اس کی. اچھا سنیں, اچھا. ایک نہایت خوبرو, ہوں، خوش شکل, ٹھیک ہے. قد کاٹ والا, ٹھیک ہے. وجیح قسم کا نوجوان ہے. صحیح ہے. آپ ناظرین کو دکھائیں گے تصویر نا اس کی, ہاں. کوئی پہچانے گا کہ نہیں یہ اتنا بڑا گینگسٹر ہے. اچھا اب اور سنیں اس کی بات, ٹھیک ہے. کوئی نہیں جانتا نا, میں نے کہا بہت کم لوگ جانتے ہیں. ہوں، اس کا پورا نام ہے حافظ ذیشان اختر. اچھا. حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ, اس کے ماشاءاللہ. والد بھی حافظ قرآن. اچھا اچھا, زبردست. اس نے جب بھارت میں مسلم کشف فسادات ہوئے تھے نا, جی اور بشنوئی گینگ استعمال ہوا تھا, تو اس نے شہزاد بھٹی سے رابطہ کیا تھا. اچھا. اور اس نے کہا تھا کہ میں جن پر مسلمانوں پر انہوں نے عرصہ یا تنگ کیا ہے, میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. بھارت کی انتہائی مطلوب کی فہرستوں میں چوتھا نام اس کا ہے. ٹھیک ہے. اب میں انفارمیٹیو باتیں بتا رہا ہوں, انکشاف انگیز, جو ہاں. کسی تک نہیں پہنچی. ٹھیک ہے. ذیشان اختر کی شادی ہونے والی. اچھا, یہ تو آپ نے بڑی زبردست بات بتا دی. شہزاد بھٹی سے میری بات ہوئی ہے, ہاں. وہ رابطے میں میرے مسلسل 1.5 ماہ کے بعد وہ سب سے پہلے مجھ سے انہوں نے گفتگو کی ہے, بہت ڈیٹیل بتائی ہے. اچھا, کیا کیا چیزیں بتائی ہیں؟ بتاتا ہوں وہ پوچھتا ہوں, میں بھی بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. ذیشان اختر حافظ قرآن ہے الحمدللہ, اس کے والد بھی حافظ قرآن تھے, مذہبی خاندان سے تعلق ہے, بڑا خاندان ہے. ٹھیک ہے. اس وقت اس کو اپنے تحفظ کا مسئلہ درپیش ہے, وہ منظر عام پہ نہیں آتا. میری کوشش ہوگی میں ناظرین سے آپ کی براہ راست آپ کے ناظرین کی اس سے گفتگو کراؤں, لیکن فی الحال اس کے زبانی سنیں جو مجھ سے اس کی بات ہوئی. ٹھیک ہے. اس کی شادی ہونے والی ہے جی. عید کے اگلے 2-3 روز بعد. اچھا, مطلب کہ قریب ہی ہے. اور کہاں ہو رہی؟ کہاں پر؟ پاکستان میں. اچھا, پاکستان میں شادی ہونے والی اس کی. پاکستانی فیملی ہے. پاکستانی فیملی سے شادی ہو رہی ہے, بچی یہاں کی ہے. میری گفتگو ہوئی سسرال میں اس کے. اچھا, ہاں؟ سسرال کون سا ہے؟ بس یہ بھی مجھے پتا ہے, لیکن اس کے ابھی یہ ابھی نہیں بتائیں گے. ابھی خفیہ رکھا ہے. ٹھیک ہے. اس کی شادی میں شہزاد بھٹی, گولری برار, اچھا, پہلوان سمیت بہت سے لوگ شامل ہوں گے. پاکستان آ رہے ہیں. پاکستان میں؟ ہاں, بارات یہاں آئے گی. اچھا, بھارتی دولہا, پاکستانی دلہن. ٹھیک ہے. یہاں شادی ہو رہی اس کی. اچھا, اتنا بتا سکتے ہیں کہ یہ فیملی عام فیملی ہے, یہاں کوئی بہت اچھی نامور فیملی گھرانہ ہے, بہت پڑھی لکھی فیملی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور اچھی بات بتاؤں, میں بھی شریک ہوں گا اس میں. اچھا, زبردست. میں باراتیوں میں شامل ہوں. ٹھیک ہے. ذیشان اختر کے ساتھ ہم باقاعدہ باراتی بن کے جائیں گے. واہ, صحیح ہے. اور بتاؤں, جی. بھارت نے
ابھی تک ہوں، جب تک ہم گفتگو کر رہے ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی، جی، ابھی تک جو اس نے فہرست دی ہے ذیشان نے ہوں، باراتیوں کی، ٹھیک ہے، اس کے گھر والوں کو تو شاید مل گیا ہے، باقیوں کو ابھی تک ویزا نہیں ملا. ٹھیک ہے، بھارتی ایجنسیاں اس کی تحقیق کر رہی ہیں، ہوں، مانیٹرنگ ہو رہی ہے. ہاں، تقریباً 100 افراد انڈیا سے آئیں گے ٹھیک ہے، بارات میں، ٹھیک ہے، اور شاید 50 سے کم پاکستان سے ہوں گے. ٹھیک ہے، اب شہزاد بھٹی بھی ابھی تک پاکستان نہیں پہنچے، ہوں، لیکن ہی از جسٹ آن دا وے، آنے اوکے، والے. ٹھیک ہے، یہ بھی انکشاف کر رہا ہوں میں. اچھا، شہزاد بھٹی از جسٹ کمنگ ٹو ہز اون لینڈ، ہوم لینڈ جو ہے ہاں، پاکستان. کتنے عرصے بعد شہزاد بھٹی جو شہزاد پاکستان بھٹی آ تو رہے ہیں؟ کافی عرصے بعد آ رہے ہیں، بہت ہاں، عرصے بعد، کافی عرصے سے باہر تھے وہ. ٹھیک ہے، اور ان پہ جو الزامات لگے ہیں، جتنے شہزاد بھٹی پہ مقدمات درج ہوئے ہیں بھارت میں، ہوں، وہ ان میں قتل، اغوا، ٹھیک ہے، دھمکیاں دینا، ان کے کئی مقدمات ہیں، اچھا، درجنوں. اب تو جو کوئی انٹریس مقدمہ جاتا ہے ہوں، بھارتی پولیس کے پاس، اس میں شہزاد بھٹی کو، ذیشان حیدر کو ڈال دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں، ذیشان اور اختر کو. ہاں، اب یہ اس وقت ذیشان اختر، ٹھیک ہے، جہاں مجھ سے ان کی گفتگو ہوئی ہے ایک دو ہوں، روز پہلے، وہ ساؤتھ افریقہ کے قریب کسی جگہ پہ تھے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز میں جاننا چاہوں گا آپ سے، بھارت میں کون کون سے مقدمات کیے گئے ہیں ذیشان اختر کے اوپر؟ ذیشان اختر پہ قتل، اقدام قتل، ٹھیک ہے، دھمکیوں کا، ہوں، اور ایک مقدمہ اس پہ کیا دہشت گیا، گردی کی بھی دفعہ لگی؟ دہشت گردی کی دفعہ لگی، اسی لیے ہیڈ ہاں، منی بھرے. ہوں، اور اس کے سرحد پار سے مداخلت کا الزام بھی ہے اچھا، کہ اس نے کچھ لوگوں کو سہولت فراہم کی ہوں، بھارت میں انٹر ہو کر، وہاں ٹھیک ہے، مبینہ طور پر بدامنی ہوں، پھیلانے. یہ بھی اس پہ ایک الزام ہے. ٹھیک ہے، ذیشان اختر کو دیکھ کے ہوں، جب ناظرین آپ کے اس کی تصویر دیکھیں گے، جی، تو کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ بھارت نے اتنے الزامات جس نوجوان پہ لگائے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بالکل بیچلر ہوں، ینگ 22 ٹین سال ایجر، کوئی ایج نہیں کچھ ہوتی، نہیں، 22 سال بہت اس کم کو ایج جو ہے، الزام لگائے گئے ہیں اس میں حقیقت کتنی ہے، کیا ہے، ہوں، یہ ہم کوشش کریں گے کہ ذیشان اختر اپنی زبانی آپ کے عوام کو، آپ کے ناظرین کو بتائیں. جی، اور ان میں ساری میں نے جو موٹی موٹی باتیں تھیں میں نے بتا دیں. ہوں، اس وقت ذیشان اختر 3 بھارتی 3 ریاستوں ٹھیک ہے، کا مطلوب ملزم ہے، ٹھیک ہے، انتہائی مطلوب، ہوں، موسٹ وانٹیڈ ملزم ہے. اور بھارتی ریاست نے، ایک ریاست نے ٹھیک ہے، اس کی ہیڈ منی رکھی ہے، اور اس کے تلاش میں انٹرپول سے رابطہ بھی کیا ہے. ہاں. اچھا، ایک اور چیز، یہ کون سے شہر سے تھا بھارت کے، اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بھارتی مسلم خاندان ہے. ٹھیک ہے، 3 اضلاع میں، بھارت کے ہوں، 3 بڑے ضلع، ہوں، ان جلندھر سمیت ہوں، جی، 3 اضلاع میں ان کا خاندان آباد ہے. ٹھیک ہے، پڑھا لکھا ہوں، خاندان، اور سرکاری افسر بھی ہیں 2 بیچ میں، اعلیٰ افسر. ٹھیک ہے، اور کسی کا کوئی کرائم ریکارڈ نہیں ملا کہیں، مجھے ہاں، تو نہیں ملا ریسرچ کے باوجود. ٹھیک ہے، کسی خاندان کے کسی فرد کا کرمنل ریکارڈ نہیں ہے. لیکن ایک بات جو شہزاد بھٹی نے اس کے بارے میں کہی ہے، ہوں، اس نے کہا کہ جس نے ذیشان اختر کے خلاف کوئی ہوں، پروپیگنڈا کیا، ٹھیک ہے، اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ہاں، اس کی فروتی دی، اس کی مخبری کی، ہوں، اس سے میں ذاتی طور پہ بدلہ لوں گا. اچھا، اس نے کہا وہ بڑی، ہم اللہ کے بعد ہماری پناہ میں حصار میں ہے، ہاں، کوئی شخص اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا. میں نے اس سے پوچھا شہزاد بھٹی صاحب سے کہ جی، بھٹی صاحب وہ پاکستان میں بیانے شادی کرنے آ رہا ہے؟ تو ٹھیک اس ہے، نے کہا وہ ہمارے سر آنکھوں پہ آئے گا، واہ، اور ہم اس کو، اس ہوں، کے سسرالی خاندان کو، اس کے عزیز ٹھیک و ہے، قارب کو، اس کے باراتی مہمانوں کو میزبان کی حیثیت سے ویلکم کریں گے. اچھا. اور جب وہ پاکستان آئے گا تو اسے محسوس ہوگا کہ وہ اپنی ہی سرزمین پہ ہے. بہت شکریہ نعیم مصطفیٰ صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین، مزید اس طرح کے پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے پبلک کرائم سٹوریز کو سبسکرائب کریں اور ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.